السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بچوں کی پرورش کرنے کا صحیح طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اسلامی خاتون نے اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھی اپنے دینی ماحول میں ڈھالا۔ وہ کس طرح کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک بار اپنے ایک پرانی دوست کو ملنے اس کے گھر گئی۔ میری وہ دوست مجھے بہت ہی محبت اور چاہ سے ملی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہم دونوں کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں۔ کچھ دیر ان کے گھر بیٹھنے کے بعد ان کی ایک چھوٹی بیٹی آئی اور کہنے لگی، امی امی کیا ہم آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ میں نے پہلے تو اسے انسنا کر دیا، مگر وہ بچی لگاتار کہتی رہی، حتیٰ کہ اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی آ گئی اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تب ان کی ماں نے بچوں کا اصرار اور میرے چہرے پر ظاہر ہونے والی اجنبیت کو اچھی طرح بھانپ لیا تو بولی، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح یہ جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، میں تو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ چنانچہ پھر وہ خاتون ایک چٹائی پر بیٹھ گئیں اور اس کے بچے اور بچیاں جو 4-5 سال سے لے کر 10-12 سال تک کے تھے سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر ان کی ماں نے پوچھا، ہاں بھائی، اب ہم جنت میں گھر بنائیں؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، جی۔ چنانچہ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی سورۃ الاخلاص دہرانے لگے اور 10 بار انہوں نے یہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی۔ پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی، اب یہ بتاؤ کہ اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے کہا ہاں۔ تو پھر ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی کلمات دہرانے لگے۔ پھر ماں نے پوچھا، ہاں تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس بھی نہ لگے؟ سب بچوں نے پھر جواب ہاں میں دیا۔ تو اب ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں، آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہو گیا، اب جاؤ اور اپنا کام کرو، شاباش۔ مہمان خاتون یہ سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو گئیں تو میزبان خاتون کہنے لگیں، دیکھیں، یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل بہلائیں۔ چونکہ ہمارے یہ بچے آج کل کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کارٹون کے کردار والے اپنا گھر بناتے ہیں اور اس میں اپنے لیے خزانے بھی جمع کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کا یہ شوق بھی پورا کروں اور ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ بس یہی سوچ تھی میری، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو سامعین کرام، وہ مہمان خاتون یہ سب دیکھ کر اٹھیں اور انہوں نے بھی یہ عزم کیا کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایسا ہی ماحول بنائیں گی، کیونکہ بچے پال لینا کمال نہیں، بچے تو جانور بھی پال لیتے ہیں۔ تربیت کرنا جانوروں اور انسانوں میں فرق کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس واقعے کو پھیلائیے تاکہ خیر کے متلاسی اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور ان کو دین کی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ ان کا علم دین کی طرف سے بھی پورا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔